بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے جو اس نے پیدا کی کھیتیاں اور جانور میں سے حصے بنا دیے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، پس کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اپنے خیال کے مطابق۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، پس جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے پس وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنے کو۔ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ ان کو ہلاک ہی کر دیں اور رلا ملا دیں، گڑ مڑ کر دیں ان پر ان کا دین۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، میرا نبی ان کو چھوڑ دو اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جنوری کی 21 تاریخ ہے 2021 بروز جمعرات، اور جمادی الاخری کی غالباً آج 8 تاریخ ہے 1442 ہجری۔ تو قرآن مقدس 8ویں پارے کی 2 ہی آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ آیت نمبر 136 اور 137۔ تو ذکر ہو رہا تھا کفار مکہ کا، ان کے شرک کا، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر لحاظ سے سمجھاتے تھے تو وہ لوگ کہاں مانتے تھے۔ تو آخری آیت میں جو کل کا درس گزرا تو فرمایا کہ میرا نبی ان سے کہہ دو اگر تم اپنے شرک سے باز نہیں آتے تو تم اپنے اس باپ دادے کے مذہب پر رہ کر عمل کیے جاؤ، تم شرک نہیں چھوڑو گے، میں تمہیں قرآن سنانا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں قرآن سناتے رہوں گا، تمہیں قرآن سے واعظ و نصیحت کرتا ہی رہوں گا، میں اپنا مشن ادا کروں گا، تم اپنی ڈیوٹی دیتے رہو۔ یہ نہیں مانتی ہو تو پھر عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ پھر بہتر انجام کس کا ہوتا ہے، اونٹ کس کروٹ کو بیٹھتا ہے، مرتے دم ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اگر تم میری دعوت قبول نہیں کرتے ہو اور اپنے باپ دادے کا شرک والا مذہب نہیں چھوڑتے ہو تو مر کر دیکھ پھر ہوتا کیا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، مر کر دیکھ پھر کیا ہوتا ہے، نہ مانے تو پھر دیکھ۔ تو آج کی ان 2 آیتوں کے اندر ان کی ایک اور بری خصلت کا ذکر اللہ پاک نے یہ کیا کہ جہاں وہ اپنے ان معبودوں کی دہائی دیتے تھے، ان سے حاجتیں مانگتے تھے، ان کو مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کے سامنے جا کر برکت کے لیے دعائیں کرتے تھے اور بہت سارا نہ جانے کیا کیا وہ شرک وہاں کرتے تھے۔ تو ایک بری خصلت ان کی یہ تھی کہ اپنے کھیتیوں میں سے جانوروں میں سے ایک حصہ انہوں نے اپنے شریکوں کا مختص کیا ہوتا تھا، ان کے لیے وہ ایک حصہ نکالتے تھے۔ جو ان کی فصل اور کھیت ہوتی تھی یا اپنے تجارت میں سے ان کو جو آمدن ہوتی تھی تو اس میں سے ایک حصہ یعنی اپنے شریکوں کا، ان باب لات منات عزا کا ایک حصہ وہ نکالتے تھے۔
کہ اگر بابا کے لیے ہم نے نکال دیا حصہ اپنی کھیتیوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے، تو پھر بابا خوش ہو جائے گا اور خوش کر دعا کرے گا، ہمارا یعنی گھرانہ خوشحال، زندگی خوشحال، ہمارے بچے خوش رہیں گے، ہمارا کاروبار وہ چمکتا دمکتا رہے گا۔ تو یہ ان کی سوچ تھی۔ حالانکہ برکتیں دینے والا اللہ ہے، گھرانے کو خوشحال کرنے والا اللہ ہے، کھیتیوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جانوروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور جانوروں کے اندر سے دودھ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن ظلم یہ کرتے تھے کہ بنائی ہوئی پیدا کی ہوئی چیزیں اللہ کی ہوتی تھیں اور یہ حصے نکالتے تھے اپنے ان شریکوں کے لیے، معبودوں کے لیے۔ تو اس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے لیے حصے مقرر کر دیے تھے۔ کن میں سے؟ جو اللہ نے کھیتیاں پیدا کی اور جو چوپائے ہوتے تھے۔ جانور بھی اللہ پیدا کرتا ہے اور کھیتیاں بھی اللہ پیدا کرتا ہے، چاہے ان کے میوے ہوتے تھے، کھجوروں کی فصل ہوتی تھی یا انگوروں کی فصل ہوتی تھی، کوئی بھی مطلب فصل ہو، کسی پھل میوے کی فصل ہو، کسی کھیتی کی فصل ہو، گندم کی ہو، چاول کی ہو، مونجی کی ہو، کوئی بھی فصل ہو، جو بھی ان کی کھیتیاں پیدا ہوتی تھیں تو یا ان کا کوئی ذریعہ تجارت تھی زیادہ تر مکے والوں کی، تو اپنی آمدنی میں سے انہیں حصے مقرر کیے ہوئے تھے کہ اتنا حصہ جو ہے وہ ہمارے ان معبودوں کا، شریکوں کا، اور کچھ حصہ وہ اللہ کا بھی نکالتے تھے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، کہتے یہ حصہ ہے اللہ کے لیے اپنے خیال کے مطابق۔ اور لفظ زام جو قرآن مقدس میں آتا ہے نا، یہ جھوٹے خیال کے لیے آتا ہے، تو ان کا مطلب یہ گمان کو سچا نہیں ہوتا تھا۔ تو کہتے یہ ہے حصہ اللہ کے لیے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے۔ ہمارے تو شریک ان کے وہ جو اللہ کے نبیوں ولیوں کے بزرگوں کے جو بت بنا رکھے تھے، بابا لات، بابا بنات، بابا عزا، بابا حبل، ہاں یہ سارے بزرگ تھے ان کے، تو ان کے نام کا وہ حصہ نکالتے تھے۔ تو جو حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے وہ حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر، یتیم بچوں پر، بیوہ عورتوں پہ وہ خرچ کرتے تھے، وہ اللہ کا حصہ نکال دیتے تھے۔ اور جو حصہ اپنے شریکوں کے لیے نکالتے تھے وہ جو ان کے بزرگوں کے، جو بتوں کے جو مجاور ہوتے تھے، جو ان کے انچارج ہوتے تھے، جو ان کے نگران ہوتے تھے، وہ ان کو دیتے تھے۔ پھر وہ اپنی یعنی کہ اس کو اپنا سرکتوں سے وہ چلاتے تھے۔ ظاہر معبودوں نے پھر کیا کھانا تھا، وہ تو بے جان جسم تھے، کھاتے تھے وہ جو اوپر وہ ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک حصہ ملنگوں کا ہوتا تھا، لیکن نام تو بہرحال شریکوں کا ہوتا تھا، یہ ہمارے بابے کے نام کا حصہ۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ پھر اگلا ظلم دیکھو کہ جانور اللہ پیدا کرے، کھیتیاں اللہ پیدا کرے، اور حصے بزرگوں کے۔ اور اگلا ظلم اللہ کہتے ہیں فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کا وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھا۔ تجارت میں آمدنی تھوڑی ہوئی، اس طرح جب سال کھیتی تھوڑی پیدا ہوئی، پھل تھوڑا لگا، فصل تھوڑی حاصل ہوئی، جہاں پہلے جناب ایک کلے میں سے فرض کیا کوئی 20 من گندم نکل سکتی ہے، اس طرح 15 من نکلی۔ ہو سکتا ہے بعد دفعہ سے ہوتا ہے، کبھی فصل زیادہ نکل آتی ہے، کبھی تھوڑی نکلتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس طرح فصل ہماری بہت کم ہوئی ہے یا تجارت میں آمدنی بہت کم ہوئی ہے، تو اللہ کا حصہ وہ گھٹا دیتے تھے۔ فرض کیا اگر پہلے وہ کوئی مطلب 5 من اللہ کا اور 5 من شریکوں کا فرض کیا اپنی آمدنی میں سے نکالتے تھے، کہتے اس وقت گندم تھوڑی ہوئی ہے، کھجوروں کی فصل تھوڑی ہوئی ہے، اللہ تو بڑا بزرگ والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے، تو اس کو تو اتنی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس کا حصہ گھٹا دیتے، چلو 1 من 2 من اللہ کے نکال دو، پر بزرگوں کا نہیں گھٹاتے تھے۔ وہ جو بزرگوں کا نکالتے تھے نا اپنے شریکوں کا، وہ 5 من فرض محال اگر پہلے دیتے تھے وہ نہیں کم کریں گے، اللہ کا گھٹا دیتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کتنا بڑا یہ غلط فیصلہ کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کا مرتبہ گھٹا دیا اور بزرگوں کا مرتبہ بڑھا دیا۔ تو نظریہ یہ ہوتا تھا کہ اگر بابے کا حصہ گھٹائیں گے تو بابا کوڑا کر دے گا، بابا ٹانگیں توڑ دے گا، ہاں بابے کا حصہ نہیں گھٹانا، اللہ کے سب جگہ گھٹا دو۔ آج بھی لوگوں کی سوچ یہی ہے۔ رب کے گھر مسجد سے لوگ ٹوٹیاں اتار دیتے ہیں، نہیں ڈرتے، یہ قبر سے کوئی چیز اٹھائیں تو سوچ یہ کہ بابا ٹانگیں توڑ دے گا، بابا کوڑا کر دے گا، بابا کی قبر سے کوئی چیز نہیں اٹھانی، ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی یہی لوگوں کی سوچ ہے۔
تو آج بھی مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی آمدنی میں سے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، اپنی کھیتیوں فصلوں سے آج بھی اس مسلمانوں نے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اتنی گندم جہاں میں سب ہوئی ہے یہ ہمارے بزرگوں کا ہے، یہ فلاں حضرت صاحب کا ہے۔ وہ تو پھر بھی اللہ کے نام لیتے تھے نا جی، آج کے مسلمان 2 قدم آگے نکل گئے یہ اللہ کے انہوں نے حصے ختم کر دیے، وہ جتنی حصہ مقرر کیا ہوتا ہے یہ سارے بزرگوں کا ہے، یہ فلاں حضرت صاحب کا بس۔ وہ پھر بھی اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے، تو اگر آمدنی تھوڑی ہو تو اللہ کا حصہ گھٹا دیتے تھے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ ہوتا تھا اللہ کا پس وہ پہنچ جاتا تھا ان کے شریکوں کی طرف۔ اگر فرض مال اس کو حصے بناتے ہوئے اللہ کی طرف زیادہ چلا گیا، ان کے شریکوں کا بھی پورا ہوتا تھا۔ 5 من اگر فرض کیا اللہ کے لیے نکالتے تھے تو 5 من کے بجائے اوپر جب کوئی 5 6 7 کلو زیادہ چلا گیا اللہ کے حصے کی طرف، بزرگوں کا بھی پورا ہے 5 من، لیکن وہ کہتے کہ اللہ کو یہ 5 6 کلو کیوں زیادہ دینا ہے، وہ بھی ادھر سے نکال کے اپنے جنہیں بزرگوں کے حصے میں ڈال دیتے تھے ان کا زیادہ کر دو۔ تو اللہ کہتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے وہ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ کی اہمیت گھٹا دی، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ والا حصہ تو وہ غریبوں یتیموں پہ تقسیم کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس طرح کی جو ہے نا یہ تقسیم بھی غلط ہے، طریقہ بھی غلط ہے، ایک طرف اللہ کا حصہ ہو ایک طرف بزرگوں کا حصہ ہو، تو یہ ملاوٹ والی بندگی میں اللہ کو نہیں قبول۔ اللہ کو بندگی قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے کام کیا جائے۔ وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کہتے ہیں اللہ سے دعائیں کرو تو خالص ہو کر اللہ سے دعائیں کرو، عبادت کرو تو خالص اللہ کے لیے کرو۔ اس طرح کی ملاوٹ والی عبادت میں اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ دیکھو نا، جب ایک آدمی نے اللہ کا بھی حصہ نکالا اپنی آمدنی میں سے یا اپنی کھیتیوں میں سے، اور ایک حصہ بزرگوں کا نکالا، تو جو اللہ کا حصہ نکالا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے شریک کرنے کی وجہ سے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ بالٹی دودھ کی ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اس میں جب کوئی پیشاب کے چند قطرے گر پڑے یا گندی نالے کا پانی کو بچہ اس میں گرا دے جناب، ہاں تو کیا لوگ پی لیں گے؟ نہیں پئیں گے، گرا دیں گے، کتے کو ڈال دیں گے، نالی میں بہا دیں گے، ہاں یا زیادہ سے زیادہ کریں گے، کہیں گے جاؤ درویشوں کو دے کر مسجد میں، ہاں درویشوں کو دے آئیں گے، وہ تو نہیں پئیں گے۔ درویشوں کو کون سا پتا کہ اس میں پیشاب کتے نے پیشاب کیا ہوا ہے؟ تو مطلب ہے کہ بالٹی بھری دودھ کی اس میں چند قطرے پیشاب کے گر گئے، یا قریب ہی وہ بالٹی پڑی تھی وہ جب بھینس نے پیشاب کر دیا، وہ چھینٹے جناب ساری بالٹی کے اندر، کون پیے گا؟ کوئی نہیں پیے گا، وہ سارا دودھ ہی گندا ہو گیا۔ تو اسی طرح جو حصہ اللہ کے لیے نہیں نکالا تھا وہ حصہ اگرچہ پاک صاف تھا، لیکن بزرگوں کا حصہ نکالنے کی وجہ سے اس پاک حصے کے اندر بھی گندگی ڈال دی، تو اللہ کہتے ہیں میں یہ تمہاری عبادت نہیں قبول کرتا، یہ اپنی عبادت اپنے پاس لے جاؤ۔ تو ایسی عبادت برباد اور ضائع ہو جاتی ہے، ایسی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر مسجد میں تو کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر التحیات میں بعد اب طریقے سے بیٹھ کر دعا کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری زبان کی باتیں بھی اللہ کے لیے، میری جسمانی باتیں بھی اللہ کے لیے، میری مالی باتیں بھی اللہ کے لیے۔ پھر وطروں کی دعائیں قنوت میں پڑھتا ہے اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز کے اندر اللہ کے سامنے اقرار کر اللہ ہم بندگی تیری کرتے ہیں، کوئی مشکل مصیبت بیماری تنگی تکلیف آئی تو قبر کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ملاوٹ بندگی اللہ کو نہیں چاہیے۔ کسی نے کہا جا تیرے گوڑے دی درد نہیں ٹھیک ہو رہی، جا فلاں قبر کے اوپر جا کوئی سلام بھار کرا، کو دیکھ پکا کیا، تیرے گوڑے دی درد ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ پھر کیا ہوا؟ ادھر اللہ کے سامنے اقرار کرنا ہم بندگی تیری کر رہے ہیں، ادھر کسی نے جا سبق پڑھا دیا جو جا تو فلاں قبر کے اوپر کوئی چڑھاوا چلا گیا، تیرے گوڑے دی درد ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ملاوٹ والی بندگی اللہ کو منظور ہے؟ اللہ نہیں منظور کرتا۔ مشکل مصیبت ہوتا ہے تو جا کر بزرگوں کو آواز لگاتا ہے، اگلے دن بلکہ میں
اور نیٹ پہ دیکھ رہا تھا ایک مووی بنی ہوئی تھی، یہ 11ویں والے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، سارے کہہ دو اللہ کے نیک بندے بزرگ، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ اپنی عبادتیں کر گئے، اللہ کے نیک بندے مقبول تھے، لیکن جو لوگ وہاں جا کر ان کے قبروں کے اوپر کام کرتے ہیں وہ کام غلط ہوتا ہے۔ وہ بہت بڑے عالم دین تھے ماشاءاللہ، صرف صوفی بھی نہیں تھے، عالم دین تھے، ہمارے مسلک کے تھے، قرآن و حدیث کے وہ جاننے والے تھے، عالم تھے ماشاءاللہ، بڑے پائے کے وہ عالم دین تھے مولانا عبد القادر جیلانی۔ لیکن یہ شرک والا کام تو پچھلے لوگوں نے کیا، وہ تو نہیں کہہ کر گئے تھے کہ میری قبر کے اوپر یہ کام کرنا، تو یہ دیکھ رہا تھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے، بڑی عوام وہاں پہنچی ہوئی ہے، اور اس کی قبر کے سائڈ پہ جو جالی لگی ہوئی ہے وہ جناب لوگوں نے سے جالیاں پکڑی ہوئے ہیں، جیسے لوگ اللہ کے گھر بیت اللہ میں جا کر اس کی چوکھٹ کو جا کر لوگ پکڑتے ہیں، پردے کو پکڑ کے یا دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، وہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا گھر ہے، جتنا ہو سکے بندہ بیت اللہ کے قریب ہو، اس کا پردہ پکڑ کے یا اس کا دروازے کی طرف اگر جگہ مل جائے تو اس کو ہاتھ لگا کے اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے معافیاں مانگے، وہ تو جائز ہے۔ تو وہ قبر کی جناب جالی کو پکڑ کے ایسے پکڑا ہوا ہے، کھڑے ہیں اور ایک دعا منگا رہا ہے، یا غوث، بڑا رو رہے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، یا غوث اعظم، یا غوث پاک، آج یہ تیرے چاہنے والے آج تیری قبر پہ آئے ہیں، آج عرس کی رات ہے، آج ان کی مرادیں پوری کر دے، آج ان کی مرادیں پوری کر دے، آج ان کو معافی دے دے، آج ان کی جھولیاں بھر دے، ان کو آج فیض بخش دے، آج ان کو خالی جھولیاں نہ لوٹاؤ۔ یہ کیا ہے؟ شرک نہیں تو پھر کیا بتاؤ؟ رو کی دعائیں مانگ رہے ہیں، یا غوث اعظم کو خطاب کر کے، یا غوث اعظم، تو وہی مکے کے لوگ کرتے تھے، آج یہی مسلمان بھی کر رہا ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، اللہ کو ایسا دین نہیں چاہیے کہ ادھر جناب نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، قبر کے اوپر جا کر ان کو خطاب کر رہا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں اس طرح کی عبادت مجھے نہیں چاہیے، یہ عبادت تم اپنے پاس رکھو، جن کے لیے عبادت کی جائے پھر دن قیامت کی اجر و ثواب پھر انہی سے تم لوگے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، ایک بری خصلت اور اللہ نے ان کی بیان کی، وہ یہ تھی کہ وہ بزرگوں کے نام پر اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ بابا خوش ہو جائے گا، بابے نے حکم دیا ہے، بابے نے کیا حکم ہے؟ وہ تو نبی ولی کے بزرگ وہ تو تھے بجان، حکم تو دیتے تھے شیطان جو ملنگ بن کے بیٹھے ہوتے تھے، ہاں تو وہ ملنگ جو بیٹھے ہوتے تھے مجاور بن کے حکم وہ دیتے تھے کہ بابا جی اس طرح خوش ہو جائے گا، بابا کے نام پہ کوئی بچہ ذبح کر دو بابا خوش ہو جائے گا، اور خاص طور پر وہ بچیوں کو لوگ زیادہ زندہ دفن کر دیتے تھے کہ بابا ہمارا خوش ہو جائے گا۔ تو ہر دور کے اندر ان بچیوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا، فرما کہ جب پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کہتا ہے دن قیامت کی ان زندہ دفن کی بچیوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا، تم کیوں لوگ قتل کرتے تھے؟ کیا اس کا قصور یہی تھا کہ ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہو گئی؟ تو بچوں کو بھی وہ بزرگوں کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے۔ وہ ایک بابے کو خواب آیا تو خواب میں اس کو ایک اور بابا مل گیا، وہ کہتا ہے کہ اس کے 3 بچے تھے، کہتا تینوں بچوں کو میری قبر پہ آج کرنا، آ کر ان کو ذبح کر دے پھر میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا۔ یہ بابے کو خواب آیا، وہ جناب بابا جناب سندھ کے علاقے کا تھا بابا، وہ جناب بابا تینوں بچوں کو لے جا کر اس بابے کی قبر پہ پہنچ گیا کہ میرے بزرگوں نے کہا کہ تینوں بچوں کو میری قبر پہ آ کر ذبح کر دو، میں تجھ سے خوش ہوں۔ تو اس نے جب ایک بچے کو تو ذبح کر دیا اور 2 بھاگ نکلے، پھر وہ بابا پکڑا گیا، جب پولیس والوں نے انٹرویو لیا کہ یہ تو نے کیا کیا، تو اس نے کہا میرے خواب مجھے میرا بابا ملا ہے، بزرگ ملا ہے، وہ کہتا ہے بچوں کو ذبح کر دو میں خوش ہوں۔ تو یہ بابا نہیں ہوتے، وہ شیطان ملتے ہیں خواب کے اندر۔ تو امتی کے لیے عوام کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح کے خواب ہے تو وہ جا کر خواب پورا کریں، ہاں اللہ کا نبی ہو اس کے لیے جائز ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی ابراہیم کو خواب میں آیا تھا کہ اپنے بیٹا ذبح کرو، ذبح کر بھی رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، نبیوں کے خواب میں شیطان نہیں آتے، عام آدمی کے خواب میں شیطان ہوتا ہے، وہ اس طرح کا حکم وہ دیتا ہے۔ تو یہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو بچیوں کو لوگ ذبح کر دیتے تھے،
اور آج کے دور کے اندر بھی لوگ اپنے بچوں کو جا کر قبر کے اوپر چھوڑ آتے ہیں، بزرگوں کے نام کی یہ لٹ رکھ دیتے ہیں، لمبی لٹ نہیں ہوتی، یہ بابے نے ہمیں بیٹا دیا ہے، اس کے نام کے اوپر لوگ لٹ رکھ دیتے ہیں۔ یہ شاہ دولہ کے قبر پہ چلے جاؤ گجرات میں، ان کی آتی ہیں ان کا مرید، شاہ دولہ کی چوئیاں، وہ تو صاحب نے دیکھی ہوگی، یہ کیا ہے پھر؟ بزرگوں کے نام پہ اولاد کہ شاہ دولہ نے بیٹا دیا ہے، اپنے بچے لوگ وہاں چھوڑاتے ہیں، وہ جناب بچیاں بھی لوگ وہاں چھوڑاتے ہیں، بچے بھی وہاں چھوڑاتے ہیں، وہ ملنگ بھی کوئی اللہ عالم کیا ان کے سر کے اوپر کوئی لوہے کی ٹوپی ڈال دیتے ہیں، ان کو اتنا سارا بڑے ہوتے ہیں، نہ ان کی وہ عقل بڑی ہوتی ہے، وہ جناب ان کی شکلیں بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے، سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ تو جو لوگ قرآن کی تعلیم سے دور ہیں وہ اپنی عزتیں بھی لٹوا دیتے ہیں، اپنا مال بھی لٹوا دیتے ہیں، اپنا مال بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی تعلیم کے بندہ قریب ہو تو کوئی قرآن سنے تو سمجھے کہ دین ہے کیا، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ لیکن آج کتنی دنیا کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، غرق ہو گئی ہے آج دنیا، اصل تعلیم کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور قصے کہانی کے پیچھے پڑھ کر آج اپنے آپ کو غرق کر دیا۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح خوبصورت بنا دیا بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنے کو، کہ اولاد کو وہاں لے جا ذبح کرو تو بس بابا تمہارا خوش ہو جائے گا۔ تو شریکوں نے حکم کیا کرنا ہے، وہ شیطان حکم دیتے ہیں، کہیں عزت کی قربانیاں دی جاتی ہیں، کہیں مال کی قربانیاں، کہ مال کے چڑھاوے، کہیں عزت کے چڑھاوے، کہیں جانوں کے چڑھاوے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ میرے دوستو جہالت ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ پاک پیغمبر کے زمانے سے پہلے کے لوگ بھی یہی کام کرتے تھے، یہ اللہ انہیں کا ذکر کر رہا ہے، کفار مکہ کا، اور آج بھی وہی جہالت کا دور ہے، آج بھی وہ لوگ وہی کر رہے ہیں، قبروں کے اوپر جا کر بزرگوں کے سامنے آج بھی لوگ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ کفار مکہ اگر بزرگوں کے سامنے لے جا کر اولادوں کو ذبح کرتے تھے، اور آج بھی بزرگوں کے نام کے بچے لوگ چھوڑ آتے ہیں، ہاں وہ سارا مالک مجاوری ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ بچے رکھیں وہی پالیں، اور اگر وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے تو یہ بھی چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، وہ بزرگوں کے نام کے سامنے جا کر دعائیں مانگتے تھے، اور آج کے مسلمان بھی دعائیں کر رہا ہے۔ تو اللہ کا اس دیوار میں ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے دوستو نری جہالت ہے، نرا کفر و شرک ہے۔ تو اس طرح کا شرک والا معاملہ اللہ کی ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دن قیامت کے یہ لوگ بڑا نقصان اٹھائیں گے، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے شرک کرنے والا کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو کرے، کوئی سکھ کرے، کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کر کرے، شرک والا گناہ اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اس نے گویا کہ اللہ کی غیرت کو للکارا ہے۔ ایسا آدمی اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے، وہ یوں دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہے، اللہ تو کمزور ہو گیا، تو ریٹائر ہو گیا، تو اس طرح ہمارے کام ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بزرگ طاقتور ہیں، یہ سارے کام کر دیتے، کروا دیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا ظلم یہ آدمی کرتا ہے، شرک کرنے والا۔ بھئی اولاد اللہ دیتا ہے تو اس میں بزرگوں کا کیا کمال ہے؟ انسان کی اعضاء اللہ بنائے، منہ اللہ بنائے، چہرہ اللہ بنائے، ہاتھ اللہ بنائے، زبان اللہ بنائے، بولنے کی طاقت اللہ بنائے، دماغ اللہ بناتا ہے، اندر کے نظام اللہ بنائے، وہ بچہ بزرگوں کے نام کا۔ بھینس اگر سوئی ہے، بچہ اللہ نے دیا بھینس کو، گائے سوئی، بچہ اللہ نے دیا، بھینس کے اندر دودھ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ جناب بالٹی دودھ کی قبر پہ جا رہی ہے، اس میں بزرگوں کا کیا کمال ہے؟ تو یہی شرک پرانے دور کا ہوتا تھا، اور آج شرک اس نئے دور کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، فرمایا کہ اسی طرح خوبصورت بنا دیا بہت سے لوگوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا، لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کو ہلاک ہی کر دیں، اور تاکہ گڑ مڑ کر دیں، ملا دیں ان پہ ان کے دین کو۔ تو گڑ مڑ کرنے کا مطلب ہے کہ خالص بندگی اللہ کی نہیں ہوتی، اس میں پھر دوسرے لوگ بھی وہ شریک کر دیتے ہیں، شریکوں کو شامل کر لیتے ہیں، تو بندگی جو اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگی وہ رلی ملی بندگی اللہ کو بھی قبول نہیں ہے۔ دودھ میں گندگی مل جائے تو تم لوگ نہیں پیتے ہو، تو بندگی کے اندر دوسروں کو شریک کر لیا، اللہ کو وہ بندگی نہیں چاہیے۔
اللہ کو بندگی چاہیے تو مخلص ہو کر، خالص ہو کر ایک اللہ کے لیے جو بندہ کام کرے گا وہ بندگی اللہ کو منظور ہے۔ شرک تو بڑی بیماری ہے، صرف عبادت کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اللہ وہ بھی نہیں قبول کرتا، کر لیتا ہے۔ ایک بندہ جو نفل پڑھ رہا ہے اور ذہن میں صرف یہ بات آ گئی کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں تو لوگ دیکھیں گے، کہیں گے بڑا حجی نمازی بندہ ہے، صرف نیت میں اتنا فرق آ گیا۔ ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے، عوام کے سامنے کسی غریب یتیم کو وہ صدقہ دے رہا ہے، صرف نیت میں اتنا فتور آ گیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑا بندہ سخی آدمی ہے، بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے، بڑا غریبوں کا خیال کرتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ صدقہ قبول ہو جائے گا؟ اس نے اللہ کے لیے دیا ہے، صرف نیت میں اتنا فتور آ گیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے حاجی نمازی کہیں گے، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے، تو اللہ یہی بات بھی نہیں قبول کرتا۔ تو چاہے جس میں شرک کی ملاوٹ کر لو، وہ سارا کام ہی بندہ بزرگوں کے لیے کر رہا ہے، وہ پھر کہاں قبول ہوتی ہے؟ وہ نہیں قبول ہوتی۔ ریاکاری چھوٹا شرک ہے، وہ دوسرا تو شرک ہے ہی بڑا، ان الشرک لظلم عظیم، وہ تو ظلم عظیم والا شرک کر رہا ہے، تو وہ عبادت اللہ کو پھر کہاں قبول ہوتی ہے؟ تو اس لیے یہ لوگ کتنی غلطی کے اوپر ہے کہ اپنی عبادتیں ضائع کر رہے ہیں، نمازیں لوگ ضائع کر رہے ہیں، اپنے حج بھی ضائع کر رہے ہیں، سب کچھ برباد کر رہے ہیں، شرک کر کے اللہ کے لیے جو بندگی کرتے ہیں وہ بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوست عزیزو، اپنی فکر کریں، ایسے شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہاں، کتنے لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ہمارا دوست، وہ ایک دفعہ مجھے بتا رہا تھا، کہتا کہ یار ایک میرا اور دوست تھا، وہ کہتے یار میرے اب گوڑے کی دردیں نہیں ٹھیک ہو رہی ہیں، چل جا فلاں قبر کے اوپر جا کر کچھ سلام بھر کر آتا ہوں۔ تو حالانکہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا ایک آدمی کا، تو وہ کہتے یار میرا تو عقیدہ ٹھیک ہے، پر چلو میں تو تماشا لے کے نکل جاتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ چلا گیا اور اس نے کہا 3 دن صرف دم کرانا ہے تو گوڑے کی دردیں ساری ٹھیک ہو جانی ہیں، اور جب تیسرا دم کروانے آئے گا نا تو دیسی گھی کا حلوہ بنا کر لے آنا ہے، پھر تیری گھٹنوں کی دردیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ کہتا ہے یہ دیسی گھی کا کو اتنا بڑا ڈبہ وہ بھر لیا حلوہ بنا کے، اور میں نے پہلے دن سوچا تھا کہ جب یہ تیسرا دم کروانے جائے گا نا تو حلوہ تو سارے بزرگوں نے کھا کرنا، جو ملنگ بیٹھے انہوں نے کھانا ہے، تو ان کو کھلانے کا ہمیں کیا فائدہ؟ وہ کہتا ہے وہ ڈبہ تو میں نے اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا اور گیا کو دم کرایا، تو پھر میں نے اس سے پوچھا اچھا بتا کوئی دردیں ٹھیک ہوئی ہیں کوئی نہ ہوئی؟ کہتا ہے یار ابھی کچھ تھوڑی بہت ہے ہی۔ اچھا پھر جب دم کرا بیٹھا نا پھر کہتا ہے وہ لاؤ ڈبہ، میں نے کہا رہنے دو ڈبہ، چھوڑ دو ڈبہ، کیا ان کو کرنا کھلا کے؟ اس نے بڑا زور لگایا کہ یار لاؤ ڈبہ، شاید پچھلی بار دردیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ میں نے ڈبہ کہتا ہے وہ دیسی گھی کا جو حلوہ بنا تھا نہیں دیا ان کو، اور الگ ہو کر پھر وہ تھا میں تھا 2-4 اور لڑکے کھڑے تھے، میں کہا چلو یار آؤ حلوہ تو کھائیں، بھوک لگی ہے، ان ملنگوں کو کیا کرنا کھلا کے؟ تو یہ حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ بھئی بزرگ تو قبر کے نیچے پڑا، اس نے کیا کھانا ہوتا ہے؟ وہ تو سارا چڑھاوا بنا کے کھا جاتے ہیں۔ تو اس طرح جنہیں لوگوں نے دین کو ملاوٹ میں ڈال دیا ہے، نہ اللہ کی عبادت خالص نہ بزرگوں کی۔ ہاں اللہ کا بھی نام ہوتا ہے، بزرگوں کا نام بھی ہوتا ہے، تو بزرگوں کے اللہ کے نام کے ساتھ جب بزرگوں کے نام لے گئے وہ عبادت ضائع برباد ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ ایسا نہ کرتے، یعنی اللہ زبردستی بھی روک سکتا تھا کہ جو لوگ آج شرک کر رہے ہیں، کس طریقے سے اللہ روک سکتا ہے، روک سکتا کہ نہیں روک سکتا؟ تو اللہ کہتے ہیں میرا نبی فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دو، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو لوگ جھوٹ گھڑ رہے ہیں یہ سب جھوٹا دین ہے، ہاں حرام کام کرتے ہیں، ان کو کرنے دو، پھر اس کا آثار انجام دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ اللہ نے لوگوں کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ دیکھو اللہ جن اور انسان کے علاوہ کوئی مخلوق شرک نہیں کرتی، فرشتے کرتے ہیں شرک، فرشتے شرک نہیں کرتے، جانور کرتے ہیں، گائے بھینس بکری، کتے کے پیچھے 5-5 6-6 10 بچے ہوتے ہیں، مرغے کے پیچھے 15-20 بچے ہوتے ہیں، وہ کسی قبر پہ جاتی ہے کچھ ہوا چلاتی ہے میرے ہم بچے نہیں ہوتے؟ کوئی مخلوق شرک نہیں کرتی سوائے انسان اور جن کے۔ تو اللہ نے انسان اور جنات کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو خالص ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، خالص اللہ کے دین کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارتے ہیں، خالص اللہ کے لیے سور و پکار کرتے ہیں، خالص اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، کوئی قربانی کوئی نیاز کو صدقہ دینا پڑے تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، کوئی بیت اللہ کا طواف ہو تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کو بھی ساتھ ملا لیا، بزرگوں کو بھی ملا لیا، کبھی چڑھاوا اللہ کے نام کا، کبھی بزرگ کے نام کا، کبھی جناب دعائی اللہ کے نام کی، کبھی دعائی بزرگوں کے نام کی۔
تو کون سے لوگ ہیں؟ اللہ جن لوگوں کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے، آزما رہا ہے، تو آزمائش میں وہ لوگ، وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو خالص ایک اللہ کی بندگی کریں گے۔ زندگی میں جتنی بھی مشکل آ جائے، جتنی بھی مصیبت اور تنگی اور پریشانی آ جائے، وہ اللہ کا در نہیں چھوڑ سکتے، وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، چاہے ان کا اللہ کی طرف سے کام ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کا در وہ لوگ نہیں چھوڑتے جو اپنے ایمان میں بس مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں۔ جن کا ایمان کچا پکا ہوتا ہے وہ پھر ڈاماڈول ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے، پر کوئی میرا کام نہیں بنا، کوئی نوکری نہیں ملی، کوئی کاروبار میں برکت نہیں ملی، اب کسی اور کا در ڈھونڈتے ہیں۔ ایک بات ترجمہ سنیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے حصے بنا دیے، جو اللہ نے کھیتیاں پیدا کی اور جانور پیدا کیے اس میں حصے بنا دیے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے حصہ ہے اپنے وہم کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، بس جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے بس وہ پہنچ جاتا ان کے شریکوں کی طرف۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنے کو، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ ان کو ہلاک ہی کرنے، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ رلا ملا دیں، گڑ مڑ کر دیں ان پہ ان کے دین کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو ویسا نہ کرتے، میرا نبی ان کو چھوڑ دو اور اس کو بھی جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔